یہ مرحوم عثمان صاحب مومن پورا کی طرف سے 500 روپے کا اعلان کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے. ادھر یہاں سے محمد رافع ابن حافظ محمد کوثر کی طرف سے 5 بوری سیمنٹ کا اعلان کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و موقر اساتذہ کرام، علماء کرام، زینت اسٹیج، شورائے اسلام، میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آپ کے جذبے اور حوصلے کو دیکھ کر صحابہ کرام کی قربانیاں مجھے یاد آ رہی ہیں. ہم تو صحابہ کرام کی قربانیوں اور ان کی مساعد جمیلہ تک پہنچ تو نہیں سکتے، لیکن نقالی کر کے ان کی فہرست میں آ سکتے ہیں. نقالی کر کے ہم اپنے آپ کو کامیاب بنا سکتے ہیں. میرے بھائی اور بزرگوں، یہ جو گھر بنایا جا رہا ہے یہ اللہ کا بڑا احسان ہے ہم مسلمانوں پر.
اس روئے زمین پر ہندو مندر بناتا ہے، کوئی گرجا گھر بناتا ہے، کوئی کچھ بناتا ہے، کوئی کچھ بناتا ہے، لیکن اے میرے مسلمان بھائیوں قربان جائیے مذہب اسلام پر۔ جب مذہب اسلام کی بات آتی ہے تو مسلمان کو مسلمان کے ذریعے اللہ اپنا گھر بنواتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی دولت نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہم سب کو اپنے گھر بنانے کے لیے یہاں پر جمع کیا ہے، اور اللہ کا گھر بنانا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ جسے توفیق دیتا ہے اسی کا پیسہ لگتا ہے، اسی کی محنت لگتی ہے۔ میں زیادہ آپ کے درمیان حائل نہیں ہوں گا، میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا قرآن و سنت کی روشنی میں۔ میرے بھائیو، اللہ ہر ایک سے اپنا گھر نہیں بنواتا، جو چاہے وہ اللہ کے گھر کو نہیں بنا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب ذوالجلال 5 صفات بیان کیے ہیں، جو اللہ کے گھر کو تعمیر کرے گا اس کے اندر 5 صفات پائی جائیں گی۔ سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رب ذوالجلال نے اعلان کروایا، اے میرے محبوب، اے وجہ کائنات، فخر موجودات، آپ لوگوں کے سامنے اعلان کر دیجئے، لوگوں کو یہ بتا دیجئے، لوگوں کو پڑھ کر سنا دیجئے، انما یعمر مساجد اللہ۔ مسجد کی تعمیر ہر ایک آدمی نہیں کر سکتا، مسجد میں ہر ایک کا پیسہ نہیں لگ سکتا۔ من آمن باللہ، مسجد میں صرف اسی کا پیسہ لگے گا، مسجد سے صرف اسی کی خدمت لی جائے گی، مسجد میں صرف اسی کو شریک کیا جائے گا۔ من آمن باللہ، جو ایک رب ذوالجلال کو یکتا جانے، جو اسے واحد سمجھے، اس کی ذات و صفات کو تسلیم کرے، اس رب ذوالجلال کی طاقت کو اپنے سامنے بالکل عین نگاہ کی طرح سمجھے۔ من آمن باللہ، تو یہ آیت کریمہ ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ اللہ کے گھر کو ہر ایک آدمی نہیں بنا سکتا، سب سے پہلے دامن توحید میں آنا ہوگا، سب سے پہلے اسے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دامن اسلام میں آ کر پھر اس جرأت کو وہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو سب سے پہلی صفت اللہ کے گھر کو وہ بنائے گا جو مسلمان ہوگا، اور اس دنیا کے اندر دنیا کی ساری کائنات اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ کے گھر کو وہی بناتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے۔ من آمن باللہ وبالیوم الآخر، صرف اللہ پر ایمان رکھنے سے کام نہیں چلے گا، بات نہیں بنے گی۔ آگے اللہ فرماتا ہے وبالیوم الآخر، اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ ساتھ یوم آخرت کو بھی احساس میں لانا ہوگا۔ میرے بھائیو، آج ہم دنیا کی محبتوں میں جو چور ہو چکے ہیں، دنیا کی رنگ ریلیوں میں، دنیا کی چمک و دمک میں، دنیا کی لق و دق میں اپنے آپ کو جو محو کر چکے ہیں، رب ذوالجلال فرماتا ہے جو اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ یوم آخرت پر وہ ایمان رکھے گا، وہ یہ سمجھے گا اس کائنات کو ختم ہونا ہے، اسے فنا ہونا ہے، اسے مٹنا ہے، اسے درہم برہم ہونا ہے، لہذا وہ کائنات کے اندر مال و دولت کو چھپا کر نہیں رکھے گا، مال و دولت کو گن کر نہیں رکھے گا۔ اللہ نے اعلان کیا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اے دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے لوگوں،
جنہیں اللہ نے اپنے فضل و دولت، اپنے فضل و کمال سے دولت سے نوازا ہے، اگر اس دولت کو راہ خدا میں خرچ کرنے سے کنجوسی سے کام لوگے، بخل سے کام لوگے، کنجوسی سے کام لوگے، اللہ فرماتا ہے تمہارا یہ کنجوسی کام نہیں آئے گا، تمہاری یہ کنجوسی، تمہارا یہ بخل بہت بڑا نقصان کا سبب بنے گا۔ آپ سمجھتے ہو ہوا خیر لہم، یہ دولت ہم نے بچا کر اپنے آپ کو کامیاب کر لیا، پراپرٹی جمع کر کے اور جائیداد و زمین کا مالک بن کر ہم نے اپنے آپ کو کامیاب کر لیا۔ اللہ فرماتا ہے ہوا خیر لہم، ایسا نہیں، یہ گمان صحیح نہیں، بلکہ بل ہوا شر لہم، جو تو نے یہ کیا ہے بہت ہی غلط گمان کیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی چاندی کو، اس دولت کو، روئے زمین میں تمہارے پاس جو کچھ بھی جائیداد و زمین ہے، اگر بخل سے کام لوگے، راہ خدا میں خرچ کرنے سے پیچھے ہٹو گے، تم میدان حشر میں تمہاری دولت کو لایا جائے گا، تمہارے ایک ایک پیسے کو لایا جائے گا، تمہارے سونے چاندی کو جمع کر کے تمہارے گلے کا توق بنایا جائے گا۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، اللہ نے اگر ہمیں دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی بھی گریز نہ کرے، کبھی بھی پیچھے نہ ہٹے۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا گھر وہی بنائے گا جو اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہو۔ ظاہر سی بات ہے بھائی، جب ہم سوچیں گے، غور کریں گے، بھائی مرنا ہے، مر کر مر نہیں جانا، بلکہ مرنے کے بعد زندگی کی ابتدا ہونی ہے۔ ایک ایک لمحے کا، ایک ایک روپے کا، ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے۔ تو میرے بھائیو، جب مسجد تعمیر ہوگی، اللہ کا گھر بنے گا، مسلمان جس جذبے کے ساتھ ابھی لٹا رہے تھے، یہ یوم آخرت پر ایمان رکھنے کی دلیل ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے من آمن باللہ وبالیوم الآخر، صرف نماز، صرف اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے سے، یوم آخرت پر ایمان رکھنے سے کام نہیں چلے گا۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، تیسری صفت اللہ نے بیان یہ کیا ہے، جو نماز پڑھنے والا ہوگا، جس کو نماز سے محبت ہوگی، جو نماز کو قائم کرتا ہوگا، وہی اللہ کے گھر کو بنائے گا۔ جس کو نماز سے کوئی مطلب ہی نہیں، نماز کیا چیز ہے اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں، اس کو کیا پڑھا ہے، کیا وہ مسجد گئے، کیا بھائی میں تو اپنا گھر، اپنا بنگلہ، اپنی گاڑی، اپنی کار، لیکن جو نمازی ہوگا، جس کو نماز سے محبت ہوگی، جس کے دل میں یہ چاہت ہوگی کہ ملت اسلامیہ کی ایسی جماعت ہونی چاہیے جہاں پر ایک جگہ ایک ساتھ ایک جگہ سجدہ ریز ہوں، تو جو آدمی، جو مسلمان نماز کا پابند ہوگا، جس کے دل میں نماز کی اہمیت ہوگی، وہ مسجد بنانے کے لیے تیار ہوگا۔ بات صحیح ہے بھائی؟ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، میں نے کہہ رہا۔ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاة، نماز پڑھنے والا ہوگا، نماز کی پابندی کرنے والا ہوگا، نماز کی محبت اس کے دل میں ہوگی۔ پھر چوتھی صفت اللہ نے بیان کیا، وقام الصلاة وآتى الزکاة، ایک ایسی صفت بیان کر دی، ایک ایسا نسخہ بیان کر دیا کہ سخی اور کنجوس آدمی کو یہاں پہ فرق کرنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ کس کو اپنی دولت پیاری نہیں؟ ہر آدمی کو اپنی دولت پیاری ہے بھائی، خون پسینے کی کمائی کس کو پیاری نہیں ہے؟ ہر ایک کو پیاری ہے۔ لہذا رب ذوالجلال کا اعلان سنیے، اللہ نے جو کچھ اپنے فضل سے دیا ہے، اس فضل کو میرے بھائیوں اللہ نے سب سے پہلے کہا زکوٰۃ اگر فرض ہے، اور اس فریضے کو اگر وہ انسان ادا کرتا ہے تو میرے بھائیوں پھر اللہ کے گھر کی طرف اس کا رجحان ہوگا۔ زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں وہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے گا۔ جو بخل ہوگا، جو کنجوس آدمی ہوگا، وہ کبھی بھی اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ نہیں لے گا۔ بات صحیح ہے؟
بالکل صحیح ہے میرے بھائی، اپنے دل کو ٹٹولیے، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اور اللہ نے اپنے گھر کو بنانے والوں کی 5 صفات جو بیان کی ہے، یہ صفات ہمارے اندر ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، نہیں ہے تو ابھی سے اپنانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کی ذات پر، صفات پر ایمان رکھنا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ اور 5ویں صفت جو اللہ نے بیان کی ہے وہ یہ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ۔ ان تمام کاموں کو کرنے کے ساتھ ساتھ جو اصل مدار ہے، جو اصل منبع ہے، جو اصل سر چشمہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر وہ انسان کسی سے نہ ڈرتا ہو۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، صرف ایک اللہ کی ذات پر ایمان رکھ کر، صرف اللہ کی وحدت سے، صرف اللہ کی قوت سے، اللہ کی جباریت سے، اللہ کی قہاریت سے، اللہ کے رب ذوالجلال وہ تمام ان کی طاقتوں سے اپنے آپ کو ڈراتا ہو، کسی انسان سے نہیں ڈراتا ہو۔ میرے بھائیو، آج کا جو ماحول ہے، ہمارے دلوں میں جو بے چینی چھائی ہوئی ہے، ہم یہ سوچتے اب کیا ہوگا، ملک اس طرف جا رہا ہے، اب کیا ہوگا۔ میرے بھائیو، قرآن نے اعلان کیا وہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جس کے دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت بسی ہو۔ اور اللہ نے اس کا اعلان ببانگ دہل فرمایا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ فرمایا اے انسانوں، اے دنیا پر فریفتہ ہونے والے لوگوں، یاد رکھو تم جاہو جلال کو، مال و دولت کو تم کامیابی سمجھتے ہو، زیادہ بیٹے پیدا کرنا، زیادہ اولاد پیدا کرنا، اسی کو کامیابی سمجھتے ہو کہ بڑھاپے کے عالم میں بیٹا ہمارا سہارا بنے گا، مرنے کے بعد سہارا بنے گا۔ ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن یاد رکھو ان کی محبت کے چکر میں، مال و دولت کے چکر میں اگر شریعت کی روگردانی کرو گے، شریعت کے ساتھ بحث و مباحثہ کرو گے، شریعت کو پسے پش ڈالو گے، تو اللہ کا قرآن سنو، اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس پر تجھے عقل ہے، جس پر تجھے اتنی غرور ہے، یاد رکھنا یہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ تو کیا کام آئے گا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ فرماتا ہے جو سورا ہوا دل لے کر آئے گا وہی مسلمان کامیاب ہوں گے۔ وقت اتنی نہیں ہے کہ ہر بات کو وضاحت کے ساتھ سمجھائی جائے، خلاصہ کلام یہ ہے، اور لبے لباب میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اس پوری کائنات کے اندر جو کچھ آپ کو دکھ رہا ہے اللہ نے ہماری ضرورتوں کے لیے بنایا ہے۔ یہ لائٹنگ ہے، یہ کھیت کھلیان ہے، یہ پیڑ پودے ہیں، یہ سورج زمین و آسمان ہے، یہ سب کو اللہ نے ہماری ضرورت پوری کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں بنایا ہے تو اپنی محبت کے لیے بنایا ہے۔ اسی لیے ابو علی سینا سے پوچھا گیا بتاؤ دنیا کا سب سے بڑا میدان کہاں ہے؟ ابو علی سینا نے کہا وہ مسلمانوں کا دل ہے۔ لوگوں نے اشکال کیا کہ مسلمانوں کا دل کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے برملا کہا رب ذوالجلال کی ایسی ذات ہے زمین و آسمان میں پوری کائنات میں اللہ کی ذات سما نہیں سکتی، لیکن وہ اللہ کی ذات ایسی ہے جب ایک مسلمان اپنے دل کے اندر تمام محبتوں کو نکال کر رب ذوالجلال کی محبت کو بیٹھا لیتا ہے، رب ذوالجلال کی طاقت و قوت کو بیٹھا دیتا ہے، تو اللہ اس کے دل میں بس جاتا ہے۔ یہ ہے مسلمانوں، یہ دل، یہ اللہ کی محبت کے لیے، رسول کی رسالت اور ان کی محبت کے لیے ہمیں ملا ہے، لہذا اس دل کو ہمیں پاک کرنا ہوگا۔ آج ہماری نمازوں میں کیوں مزہ نہیں؟ مسجد بنانے میں مزہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ان چیزوں کو ہم ضرورت سمجھتے نہیں، حالانکہ ہماری ضرورت کی اصل جگہ یہ ہے۔ مساجد بیوت اللہ ہے، مساجد شعائر اللہ ہے، مساجد جنت کے باغات ہیں، یہی مساجد ہیں جہاں سے امن و محبت کا پیغام ملتا ہے، یہی وہ مساجد ہیں جہاں امن و محبت کے پھول کھلتے ہیں، یہی وہ مساجد ہے جہاں بھائی چارے کی فضا بنتی ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا ان تمام دنیا کی تمام مساجد کی زمینوں کو جب میدان حشر قائم ہوگا، سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ کر جھڑ پڑیں گے اور سمندروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی، تمام کائنات کو درہم برہم کر
دیا جائے گا. رب ذوالجلال پوری کائنات کی مساجد کی زمینوں کو بیت اللہ کے ساتھ سمیٹ دے گا اور ان مساجد کو بیت اللہ کے ساتھ جنت کا حصہ قرار دے دے گا. تو میرے بھائیوں اللہ کے گھر میں لگانا گویا کہ میرے بھائیوں کہ ہم جنت میں پیسہ لگا رہے ہیں. تو میرے بھائیوں آپ جتنا دیں گے اتنا کم ہے. جو جتنا اپنی حیثیت سے اب اللہ کے گھر کے لیے دے سکتا ہے وہ دے. میرے بھائیوں آپ نے 12 حدیث سنی ہے. من بنا للہ